میں وہ واحد آدمی ہوں جس نے ناموس رسالت کے معاملے پر وزارت چھوڑ دی تھی، باقی لوگ تو مزے لوٹتے رہتے اسلامی نظریاتی کونسل کے اور رویت ہلال کمیٹی کے۔ یہ ایک ایسا سنجیدہ معاملہ ہے کہ جس پر یہ بات آگے نہیں کی جا سکتی، اور اس میں قرآن کی توجیہات یہ نکال کر پیش کرنا کہ میت کا مرنے کا ذکر ہے، بالکل ذکر ہے، کس نے کہا نہیں ہے، لیکن میرے والد اگر فوت ہو جائیں تو میں یہ کہوں گا انتقال فرما گئے۔ میرے والد اگر فوت ہو جائیں تو میں یہ کہوں گا کہ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، دار فانی سے کوچ کر گئے۔ جتنے لوگ ہیں یہاں بیٹھے، علماء کرام ہیں، جانتے ہیں، اگر ہیں بھی تو بھی جانتے ہیں، کوئی یہ نہیں کہے گا میرا باپ مر گیا، میرا باپ مر چکا ہے، بلکہ یہ کہیں گے ان کی آخری آرام گاہ یہاں وہ آرام فرما رہے ہیں۔ یہ ہم دنیا کے باپ کے لیے کہتے ہیں، لیکن جو ہمارے روحانی باپ ہیں ان کے لیے ہم کہہ رہے ہیں مر چکے ہیں معاذ اللہ۔ تو یہ جملہ قابل اعتراض تھا۔ اس کے بعد بجائے اس کے کہ یا تو معذرت کی جاتی، چلے معذرت نہیں بھی کی تو اس کو کسی طرح سے حل کیا جاتا، کیونکہ 18 برسوں سے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے قول کی زندہ مثال آپ کے سامنے موجود ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے ڈرو۔ ان کو کوئی نہیں بلاتا، میں بلاتا تھا، مجھے ان سب نے منع کیا کئی مرتبہ۔ میں کہتا تھا دیکھیے ہم اتحاد بین المسالکین کی بات کرتے ہیں تو ان کو بلاتے ہیں۔ مجھے کل پتہ چلا کہ یہ انتہائی متشدد لوگ ہیں، انتہائی متشدد۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کا وجود پاکستان کے لیے اس حد تک خطرناک ہے کہ میں اگر آپ کو ابھی سلائیڈ شو دکھاتا ہوں، یہ میرے موبائل پر ان کے لوگوں کے میسیجز۔ اچھا پہلے تو بتا دوں یہ پورا اہل حدیث طبقہ نہیں ہے، یہ ہے جمعیت اہل حدیث۔ جمعیت اہل حدیث کے علامہ ساجد میر صاحب نے پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف کو قادیانی قرار دیا تھا، جنرل قمر جاوید باجوہ۔ پوری کوشش کی تھی کہ قمر جاوید باجوہ کو قادیانی قرار دے دیں۔ یہ تو عامر لیاقت حسین نے ان کے والد کی قبر دکھائی جس پہ یا رسول اللہ لکھا تھا اور یا اللہ لکھا تھا، ورنہ انہوں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اس کے بعد جب تحفظ ختم نبوت کا معاملہ اسمبلی میں آیا تو ساجد میر صاحب نے فرمایا جو کچھ ہے وہ تو صحیح ہے، اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ بعد میں پتہ چلا تبدیلی ہوئی ہے، کیونکہ ساجد میر صاحب نواز شریف صاحب کے ساتھ ہیں، نواز شریف کا ساتھ دیتے ہیں، انہی کی پارٹی کے ٹکٹ پر سینیٹر منتخب ہوتے ہیں، اور جمعیت اہل حدیث انہی کی جماعت ہے اور اسی سے تعلق رکھتے ہیں قاری خلیل الرحمن جاوید صاحب۔ تو اس وقت صرف جمعیت اہل حدیث کے لوگوں کے میرے پاس گندے گندے گھٹیا کیا آ رہے ہیں اسکرین پر، میں دکھاؤں گا ضرور، اسے دکھاؤں گا، میں بہت خاموش رہا ہوں ہر مرتبہ، لیکن میں دکھاؤں گا۔ کچھ چیزیں میں نے سینسر کر دی ہیں تاکہ کوئی فرقے وارانہ آگ نہ لگے، لیکن میں دکھاؤں گا، میں بھی مسلمان ہوں اور میرے ساتھ کیا کر دکھائے گا ذرا۔ اس منافق اعظم کے لیے بد دعا کرنے کا دل کرتا ہے، چہرے سے ہی خباثت ٹپک رہی ہے اس رافضی کی۔ آگے دکھائیے، آگے دکھائیے جی۔ بھائی جان یہ پڑھیے گا ذرا، یہ جو ہے یہ قتل کی دھمکی ہے۔ بھائی جان دعا ہے اللہ آپ کو جلد سے جلد شہادت عطا فرمائے۔ آگے دکھائیے، یہ نمبر، یہ سب نمبر ایجنسیاں نوٹ کر لیں، تمام ایجنسیز نوٹ کر لیں، سائبر کرائم والے بھی نوٹ کر لیں، نمبرز آ رہے ہیں اسکرین پر، یہ نمبرز آپ کو نوٹ کر دیں، ملٹری انٹیلیجنس کو، ISI کو، یہ سب نمبر نوٹ کر دیں۔ شکل سے ہی میں نے یہ سینسر کر دیا ہے کیونکہ انتہائی گندی گالی لکھی تھی، شکل سے ہی بچپن میں ٹافی کے لیے مولویوں سے ڈیش کراتا تھا۔ آگے دکھائیے، گستاخ رسول، گستاخ صحابہ عامر لیاقت نامی خبیث النفس، ہم سے بات کرتے ہو گستاخی کی، ہم نے وزارت پر ٹھوکر مار دی تھی رسول اللہ کی بات پر، تم کیا بات کرو گے ہم سے گستاخی۔ آئیے آگے دکھائیے، آگے دکھائیے، عامر لیاقت تجھے اور تیری قوم کو مباہلے کا چیلنج۔ میری قوم پتہ نہیں کون سی ہے، میری قوم تو پاکستانی قوم ہے، تیری قوم کو مباہلے کا چیلنج۔ اور مباہلہ نہیں ہوتا، قرآن شریف میں مباہلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نجران کے
عیسائیوں نے کیا تھا. مناظرہ کہہ بھی دیتے, ان کو تو یہی نہیں معلوم موبائلہ اور مناظرے میں کیا فرق ہے. اور اس میں لکھا ہے ہم تو کل ہی پروگرام میں موبائلہ پتہ نہیں جو بھی ہے, اور اگر تم نے میرے میسیج کا جواب نہ دیا اور موبائلہ قبول نہ کیا تو اے اللہ اس ڈرامے باز آن دی ریکارڈ صحابہ علیہ السلام کو گالیاں دینے والے اور اس کی توہین کرنے والے جعلی ڈاکٹر عامر لیاقت کو فلاں فلاں کر کے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھا, اور نبی کے نام پر کھربوں لوٹنے والوں کو نشان عبرت بنا. نبی کے نام پر کھربوں لوٹنے والا, میری جائیدادیں تو چیک کرو ذرا, کھربے کتنے ہیں, کھربوں کتنے ہیں. الزامات میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں, ہم رمضان میں نماز پڑھ لیں اور یہ رمضان میں یہ کام کر رہے ہیں. آگے دکھائیے, ابھی رک تو جائے نا آپ, اس کے اوپر کیا رک جائے نا. تو اگر ریئلی ڈاکٹر ہے, مطلب تمہارا ہے پتہ نہیں جو, تو بہت بڑا آگے میں وہ بتا نہیں سکتا اور کچھ کہہ نہیں سکتا روزے میں. سب تو کہہ دیا کہہ رہا اور کچھ نہیں کہہ سکتا روزے میں. آگے دکھائیے, نمبر سارے آ رہے ہیں. عامر مداری تم اور کوکب جیسے کروڑوں مل کر بھی ڈاکٹر ذاکر نائک اور قاری خلیل الرحمان کے مقابلہ نہیں کر سکتے. ہم اگر ٹھوکر بھی مار دیں تو 50 ڈاکٹر ذاکر نائک پیدا ہو جائیں. ہماری ٹھوکر ایسی ہوتی ہے. آگے دکھائیے جی. اوے عامر, ہم سے آ کر بات کر. قاری خلیل الرحمان کے جوتے کی خاک کے برابر نہیں ہے تو تیرے قاری خلیل الرحمان نے 5 لاکھ روپے کیوں مانگے تھے یہاں پہ آنے کے لیے؟ 5 لاکھ روپے مانگے تھے یہاں پہ آنے کے لیے, 5 لاکھ. اور کوئی شرم نام کی بھی چیز ہوتی ہے, گستاخ رسول, اللہ کی لعنت تجھ پہ. پیمرا دیکھیں, یہ پیمرا نوٹ کرے, یہ تو میرے پاس آ رہے ہیں. اس مسلک کا میں آپ کو چہرہ دکھا رہا ہوں اور جمعیت اہل حدیث کا. دکھائیے جی, آگے دکھاؤ. رافضی ہے تو, شیعہ ہے تو. ہم اس ملک میں شیعہ سنی اتحاد کی کوشش کر رہے ہیں, ہم تکفیری نعروں سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. شیعہ ہے تو, مشرک ہے تو, بدعتی ہے تو, قرآن کا انکاری ہے تو, گستاخ صحابہ ہے تو, گستاخ نبی ہے تو. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قریب تجھے نشان عبرت بنا دے گا اور تو اس دنیا میں ضرور ذلیل و خوار ہوگا, اور اگر تو نے توبہ نہیں کی تو جہنم کا کتا ہو. آگے چلیں. اور یہ سب مجھے رسول کی محبت میں پڑھ لیں, قبول کرتا ہوں ان ساری باتوں کو, سب رسول کی محبت میں پڑھ لیں. آگے دکھائیں, یہ دکھائیے بھائی, اس کا چینل کا تو دکھائیں تاکہ میں دنیا والوں سے گزارش کر سکوں. یہ آپ نے کیا کیا, یہ دنیا کا تو دکھائیں ٹائٹل. دنیا چینل والوں کو چاہیے فوری طور پر مقدمہ ان پہ قائم کریں. یہ انہوں نے جعلی گرافکس بنائی ہیں, نیچے دنیا. انہوں نے ہمارے عبد الوہاب صاحب نے پتہ نہیں دنیا کیوں نکال دیا, دنیا اس کے نیچے تھا. دنیا چینل جو ہے اس کا لوگو لگا ہوا تھا. اور یہ آج کے بعد میرے پروگرام میں کوئی قرآن و حدیث کے دلائل نہیں دے گا ڈاکٹر عامر لیاقت, خود بنا لیا. یہ میرا پروگرام ہے, میں جسے چاہوں بلاؤں, جسے چاہوں نہ بلاؤں, باقی سب اپنے گھر میں بیٹھے. میرا پروگرام ہے, ریموٹ رکھا ہے, چینل چینج کر دیں. آگے دکھائیے بھائی. اچھا جی, ہیلو, یہ ٹی وی پہ اپنے بکواس بند کرو ورنہ مارے جاؤ گے. آپ سب کے سامنے بتا رہا ہوں بھائی. آئیے جی آگے چلیں. ابھی تو میں آپ کو کچھ دکھائیں, کچھ. جو انسان ذاکر نائک لاکھوں لوگوں کو مسلمان کر چکا اور صبح شام قرآن اور حدیث کا پیغام پوری دنیا میں پھیلا رہا, بعد میں پہلے قرآن اور حدیث کا ریفرنس دیتا ہے. اس کو یہ 2 ٹکے کے ٹھگ باز دین فروش مولوی کوکب نورانی اور صحابہ کو گالیاں دینے والے عامر لیاقت نے 2 منٹ میں کافر بنا دیا, کیونکہ ان کا دھندا بند ہو رہا تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں انہوں نے تو ابھی لاکھوں کو کیا کہ نہیں کیا. ہمارے خواجہ معین الدین چشتی نے 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا تھا. اور جہاں تک صحابہ کی بات ہے, 1000 نہیں, 2000 بار نہیں, 50,000 مرتبہ 50,000 مرتبہ اس پر توبہ ہو چکی ہے, اعلانیہ ہو چکی ہے, عوام کے سامنے ہو چکی ہے, فتویٰ موجود ہے اور وہ توبہ ہو چکی ہے. توبہ پر آر دلانے والا اللہ کے نزدیک سب سے بڑا التائب من الذنب کمن لا ذنب له, التائب حبیب اللہ. اور کتنی توبہ کرانا چاہتے ہو؟ فاروق اعظم نے معاف کر دیا, ابو بکر نے معاف کر دیا, تم سے میں کیوں توبہ مانگوں؟ میں اپنے رب سے توبہ کرتا ہوں, لیکن تمہاری خاطر میں توبہ نہیں کروں گا. میں کر چکا, جو کچھ میں نے کرنا تھا کر دیا. اس وقت صحابہ کا سب سے بڑا محافظ میں کھڑا ہوں, میں صحابہ کا سب سے بڑا محافظ.
آگے دکھائیں، آگے دکھائیے جی، یہ جی ہاں ان کے لیے، یہ ہے ضدی بریلوی، اور ان کی پیشانی پہ لکھا ہے انکار حدیث۔ جو شخص گلزار حبیب مسجد میں صبح شام بیٹھ کر احادیث سناتا ہو اس کے لیے انکار حدیث کا لفظ استعمال کیا ہے۔ میں ہوں کوکب، حدیث کی بات نہیں سنوں گا، نہیں سنوں گا، نہیں سنوں گا۔ آگے چلیں، دو آدمیوں سے ان کو پریشانی ہے، کوکب نورانی سے، مجھ سے، اور حنیف قریشی سے۔ باپ کچھ اور لکھا تھا، میں بتا نہیں سکتا آپ کو، میسمی صاحب ذرا غور سے سنیے گا۔ ماں کچھ اور لکھا تھا، اتنا گندا لکھا تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ نتیجہ عامر لیاقت چینی۔ اب میں آپ کو صرف یہ بتا دیتا ہوں، چینی سے قافیہ بندی کر لیں، یہاں خمینی لکھا ہوا تھا۔ آئیے جی آگے چلیں، آگے چلیے۔ عامر لیاقت تم ڈیش ماں باپ کی اولاد، یعنی کہ متا کی اولاد۔ آپ لوگ سب یہ دیکھیں، یہ آپ سب لوگ دیکھیں، سنی حضرات دیکھیں، دیوبندی حضرات دیکھیں، تمام حضرات دیکھیں، اہل تشیع حضرات دیکھیں، تم متا کی اولاد، خمینی کی پوری خاندان کی پتہ نہیں کیا کیا۔ یہ صرف اپنے لوگوں میں بھونکتا ہے، میں اپنے لوگوں میں نہیں بھونکتا، جہاں بلاتے ہو وہاں آ کر تمہارے سامنے بات کروں گا۔ اپنے لوگوں میں نہیں بھونکتا، میں اپنے لوگوں میں بات کرتا ہوں۔ یہ ابھی میرے پاس لاتعداد ہے، لیکن مگر آپ کو دکھاتا رہا فائدہ کچھ نہیں ہے۔ میں ریکویسٹ کروں گا پیمبرا سے، میں ریکویسٹ کروں گا تمام اہل فکر و دانش سے، ایسی غلیظ گھٹیا زبان استعمال کرنے والوں کو کسی صورت میں اسلام کا مکتبہ شمار نہیں کیا جا سکتا۔ دلائل سے بات کریں، دلیل دیں۔ ایسے کیا قیامت آ گئی کہ جس کے بعد آپ نے اس طرح کی گندی گندی گالیاں دی ہیں، میں تو آپ کو بتا بھی نہیں سکتا۔ ایک مسلمان کے لیے آپ نے کیا کیا کہا ہے، کلمہ گو مسلمان کے لیے۔ میں پھر اپنا تجدید ایمان کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے باوجود آپ نے مجھے گالیاں دی ہیں، پھر آپ نے مجھے گالیاں دی۔ ابھی آپ سے اللہ پوچھے گا، میں نے آپ کو آپ کا چہرہ دکھا دیا، میں اپنا ٹیلی فون بند نہیں کرتا، میں آپ کی طرح نہیں ہوں کہ اپنے نمبر تبدیل کر دوں۔ جتنی گالیاں بکنی ہیں بکو، اس ٹیلی فون میں محفوظ ہو رہی ہیں اور وہاں دیکھی جا رہی ہیں۔ وقت قریب ہے سب کے آنے کا، قبروں میں پتہ چل جائے گا کس نے کیا کیا تھا۔ مجھے فخر ہے کہ میں کل بھی ناموس رسالت کے لیے کھڑا رہا، میں آج بھی ناموس رسالت کے لیے کھڑا ہوں، میں زندگی بھر ناموس رسالت کے لیے کھڑا رہوں گا۔ میرے لیے کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں، نبی کی عزت نہیں تو کسی کی عزت نہیں ہے۔